اور یہاں بھی فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر فرما دیں، انا بے شک ہم نے انزلناہ اسے نازل کیا، ہم نے یعنی ہم نے ہی اسے نازل کیا، قرآناً اس قرآن کو، عربیاً عربی میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب اس وقت کے جو گمراہ تھے یعنی یہ مشرکین مکہ، تو ویسے تو یہود کا کردار بھی یہی تھا، لیکن یہ مشرکین مکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ معاذ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کسی ماہر ادب سے رابطہ ہے جن سے یہ قصے اور کہانیاں سیکھ کر لے آتا ہے اور ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور پھر صفا پہاڑی پر قریش قبیلے کا ایک غلام بیٹھتا تھا، تو نبی علیہ السلام آپ دیکھتے کہ وہ وہاں خرید و فروخت کرتا ہے، کبھی آپ وہاں تشریف لے جاتے، اس کے پاس کچھ باتیں ہوتی، اور وہ قریش قبیلے کا غلام تھا، اجمی، اچھے طریقے سے عربی بھی نہیں بول سکتا، تو یہ مشرکین مکہ نے یہ بات اڑا دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے پاس جا کر اجمی کے پاس بیٹھتا ہے اور اس سے جا کر یہ قصے کہانیاں سیکھتا ہے اور اس کے بعد ہمیں بیان کرتا ہے۔ تو سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی رد فرمایا، آیت نمبر غالباً 103 ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کو یہ جو سکھایا جا رہا ہے یہ ایک شخص سکھاتا ہے، اور لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، فرمایا یہ جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ تو شخص ہی اجمی، وہ تو عربی ہے ہی نہیں، اور قرآن تو فصاحت و بلاغت کا، عربی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، اس نے تو بڑے بڑے لوگ ان کے منہ بند کر دیے جب قرآن نازل ہوا۔ عکاظ اور مجانہ کی منڈیاں لگتی تھی، وہاں پر ایک شخص نے، یا بعض جو ہے نا وہ روایات کے اندر حضرت علی کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے لے جا کر یہ سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے جا کر وہاں یہ نمائش کے طور پہ رکھ دی، تو وہ ایک عربی جاننے والا جب اس کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے یہ 3 آیتیں پڑھنے کے بعد کہتا ما ہوا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ۔ تو فرمایا کہ جس شخص کی طرف تم نسبت کر رہے ہو وہ تو اجمی ہے، وہ تو اچھے طریقے سے عربی بھی نہیں بول سکتا، اور تم کہتے ہو کہ یہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار یہ کتاب، یہ اس سے سیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے۔ فرمایا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ تو واضح عربی زبان ہے۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا، یعنی ہم نے ہی نازل کیا، قرآناً عربیہ، قرآن کو عربی زبان میں، یہ کسی عجمی کی بات نہیں ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں تجھ سے، احسن القصص، احسن القصص سب سے اچھا قصہ، سب سے اچھا بیان، بما اوحینا جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، فرمایا یہ کسی اجمی کا کلام نہیں، یہ تو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ تھے بے خبروں میں سے، یعنی آپ کو اس سے پہلے اس واقعے کا علم نہیں تھا، یعنی آپ عالم الغیب نہیں تھے، تو پھر آپ کو واقعے کا علم کیسے ہوا؟ فرمایا یہ واقعے کا علم اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور یہ الف لام را لگا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ قرآن اللہ کی وحی اور پیغمبر کی دیانتداری دیکھیں کہ ہم نے الف لام را الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں، تو اس پیغمبر نے پوری دیانتداری سے ہماری وحی تم تک پہنچا دی، اپنے پاس سے اس سے اضافہ اس میں نہیں کیا۔
2 آیتیں آج اور پڑھیں گے. اذ قال یوسف لابی، اب آگے یہ احسن القصص، بہترین قصہ جسے قرآن نے کہا، اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں، کوئی اور ملاوٹ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. فرمایا اذ قال یوسف، جب کہا یوسف نے، لابیہ اپنے باپ سے، یا اباتی اے میرے باپ، انی رأیت بے شک میں نے دیکھا، 11 کوکبا 11 ستارے ہیں، والشمس اور سورج ہے، والقمر اور چاند ہے، رأیتہم میں نے دیکھا ان کو، لی وہ میرے لیے، ساجدین سجدہ کر رہے. تو بعض مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا کہ یہ 11 ستارے، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور یقیناً وہ 11 ہی تھے. اور شمس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام، اور قمر سے مراد ان کی بیوی یعنی ان کی والدہ محترم. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 11 ستارے، ایک چاند اور سورج دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال، تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، مت بیان کرنا اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے، کوئی قید اور چال یہ چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور اس کی تدبیر کی وجہ کیا ہوگی کہ بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن. اب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ نبی تھے، جب انہوں نے بیٹے کا خواب سنا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شان اور مرتبت اس سے نوازنے والا. تو اگر یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیں اور وہ بھی اس کے خواب کا معنی سمجھ جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کے اکسانے پر اس کے خلاف کوئی چال چلنا شروع کر. تو ویسے بھی وہ ایک شاعر ہے، اس نے کہا کہ زندگی کو حالہ سوا کر سٹیں دیں، نکھیڑے بھی حالت تباہ کر سٹیں دیں. یعنی جدائیاں اگر اپنوں کی پڑ جائیں تو یہ بھی تباہ کر دیتے. زندگی کو حالہ سوا کر سٹیں دیں، نکھیڑے بھی حالت تباہ کر سٹیں دن، دشمن دی ات سوچ نہیں پہنچ سکتی، کم جیڑا سکے بھرا کر سٹیں دن. تو ایسے ہی ہے آج کے معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، حسد، بغض، کوڑ کینہ اپنوں کے اندر ہی ہوتا، بہت ہوتا. تو فرمایا کہ شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے، تو اگر بھائیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کو شان مرتبت ملنے والی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے حسد کی بنیاد پر کوئی ایسی چال تیرے خلاف چل دے. تو باقی انشاءاللہ الرحمن کل دیکھیں. جزاکم اللہ.